السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جادو وغیرہ جو کرتے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں داخل ہوں گے: شراب پینے والا، رشتہ داری توڑنے والا اور جادو کرنے والا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور جس نے جادو سیکھا سکھایا اس کے لیے آخرت میں کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے، جو لوگ جادو کے ذریعے کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کا کوشش کریں گے، اذیت دینے کی کوشش کریں گے، تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن پر جادو کیا گیا ہے ان کی تکلیف کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن جس نے جادو کیا اس کا بدلہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے دے گا۔ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا تمہیں؟ کوئی نہیں بچانے آئے گا۔ روز قیامت میں تڑپے گا، چلائے گا، معافی مانگے گا، لیکن معافی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کاہن کے پاس گیا، جیسے ہوتے ہیں نا اپنی نصیب بتانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں نا ایک لوگ ہاتھ دیکھنے والے کاہن، تو اس سے اور اسے کوئی چیز پوچھی اور اس بات پہ یقین کیا، اس کا ہاتھ دکھا کر غیب کی باتیں ان سے پوچھ کے اور اس پہ یقین کیا تو اس نے کفر کیا، وہ شریعت کی روح سے کافر ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسی جگہ پہ گیا اس کی 40 دنوں کی نماز اور راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو ہمیں یہ بھی بھروسہ نہیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نمازوں کے لیے ہماری مقبولیت بھی ہوگی، قبولیت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو بھی اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی 40 دن اور 40 راتوں کی جو بھی نمازیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈال دے، شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگا ہے، تو اس انگلی میں جتنا پانی لگا ہے نا وہ دنیا ہے نا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بس اتنی سی دنیا پانے کے لیے اتنے بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں نا، بے قصوروں کو دکھ تکلیف میں ڈال کر خود دوزخ میں جانے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جس کا برا چاہ رہے تھے ان کو اتنی اذیت اور تکلیف دیے، اور اگر انہوں نے اللہ پر سب چھوڑ کر تکلیف برداشت کیے تو انشاءاللہ وہ جنت ان کے لیے ہوگی نا، کبھی نہ ختم ہونے والے باغوں میں ہوں گے نا جنت کے انشاءاللہ۔ جب آخرت میں ان کو جنت کی لائن میں پاؤ گے اور خود دوزخ کی لائن میں کھڑے رہو گے، جہاں پہ دوزخ کی تپش آ رہی ہوگی، کیونکہ جو دوزخ کے قریب ہوگا، دوزخ کی آگ کتنے دور تک اپنی تپش دیتی ہے، جب وہاں کھڑے رہ کے تم ان کو جنت کی لائن میں دیکھو گے جس سے تم نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، جن کا تم برا چاہتے تھے، اور تمہارے برا کرنے سے ان کے صبر کی وجہ سے دیکھا جائے تو تمہاری وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے نا، تو سوچو کتنا شرمندہ ہوگے، کتنا پچھتاؤگے اپنے کیے پر، ہے نا۔ آج موقع ہے، آج اگر تم کسی کا برا چاہ رہے ہو، غلط چاہ رہے ہو، تو سوچ لو یہ دنیا کتنی ہے، کتنی ہے۔ گزرنے کے بعد میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ حدیث میں نے پڑھا ہے کہ بس لگے گا کچھ منٹوں کے لیے گئے، کچھ لمحوں کے لیے بس ہم دنیا میں تھے، ان لمحوں کی دنیا کے لیے اس لمحوں میں دشمنی کر کے، حسد کر کے، کسی کا برا چاہ کے، کسی کو تکلیف دے کے۔ دیکھیے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، پہلے مجھے یہ ساری باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا کہ نہیں ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے، تبھی ان کو میں نے اتنی تکلیف میں دیکھا ہے، اتنی تکلیف میں دیکھا ہے، اتنی تکلیف میں دیکھا ہے کہ دیکھ کے اتنی اذیت خود کو محسوس ہوتی کہ اللہ ان کو کتنی تکلیف ہے، اور اگر وہ تم تکلیف کسی کو دے رہے ہو اور تم وہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تو وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو کتنا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا۔
کیا کیا مل رہا ہے؟ وہ دیکھ کے تم کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا. کسی کو تکلیف میں دیکھ کے کسی کو سکھ مل ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان اتنا سخت دل ہوگا تب وہ یہ کام کرتا ہوگا نا. اور کیا کر سکتے ہیں؟ برائی کر سکتے ہیں نا کسی کا، دوسروں کا، وہ بھی جو اللہ کی اذن کی مرضی سے ہے نا. اگر تم کسی کا بھلا بھی کرنا چاہو، برا بھی کرنا چاہو، اللہ کی مرضی کے بنا نہیں کر سکتے. اللہ کی مرضی کے بغیر خود کا بھی بھلا نہیں کر سکتے تم، تو تم دوسروں کا برا کیا کر سکو گے؟ دیکھیے سورہ واقعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے ہو نا. اگر تمہارے جو بھی جادو کرنے والا ہے ان کے بھی ماں باپ بھائی بہن اولاد بیوی بچے ہوں گے نا، کوئی تو رشتہ ہوگا نا ان کا. اگر ان کے اپنے ان کو وہ تکلیف ہو رہی ہے، موت کی سختی ہو رہی ہے اور وہ مر رہے ہیں، تو کیا تم ان کی زندگی کو واپس لا سکتے ہو؟ تم ان کو زندہ کر سکتے ہو جادو سے؟ نہیں کر سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کیوں نہیں لے کے آتے ان کی جان. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور مرتے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں دکھائی دیتا نا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین یعنی نیک لوگوں میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ سورہ واقعہ کی 83 سے 89 آیت تک کے ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ بات فرما رہے ہیں تو صحیح بات ہے نا کہ کسی کا تم برا کرنا چاہتے ہو، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کی مرضی سے وہ ہو بھی گیا، اور اگر کوئی تمہارا رشتہ دار مرنے والا ہے یا تم خود مرنے والے ہو، تم چاہ کر بھی اپنی جان واپس لا سکتے ہو جادو کے ذریعے. کوئی جادوگر تمہیں زندہ کر سکتا ہے. تمہارا کوئی دوست ہوگا جس کے ذریعے تم جادو کرواتے ہوگے، وہ آ کے تمہیں زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور جب مر جائے گے، مرتے وقت کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی ایک فلم کی طرح پوری گھومتی ہے، اسے پوری دکھائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پورا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ اس کی زبان آخرت میں بند کر دے گا، اس کے اعضاء بولے گے، کیونکہ وہ انسان زبان سے تو جھوٹ بولے گا نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا تھا. کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیوں کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ کیوں 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 ایسا چاہتے ہو کہ کسی کا برا ہو جائے؟ کیوں حسد کرتے ہو؟ دیکھیے یہ جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے. دیکھیے میں آیت نمبر 102 ہے تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا. دیکھیے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب ہوتا تھا کہ ایک ملک میں بابل تھا ملک کا نام، وہاں پہ 2 فرشتے آئے تھے، ہاروت اور ماروت. تو وہ یہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے ہم تو صرف آزمائش کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا تھا، وہ لوگ ان سے آ کے جادو سیکھتے تھے، اور وہ لوگوں کو یہ وارن بھی کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے آئے، تم کفر نہ کرو. سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. سب سے زیادہ شیطان کس بات پہ خوش ہوتا ہے معلوم؟ کہ جادو کے ذریعے اگر کسی نے اپنی میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا لگایا اور ان کے بیچ میں نا اتفاقی کرائی، ان کے بیچ میں جھگڑا کرایا، ان کو الگ کرایا. شیطان جادو کی سب سے زیادہ اس چیز میں خوش ہوتا ہے
کہ جو میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرانے کے لیے، اور وہ لوگ وہ کرتے تھے اس زمانے میں، اور وہ نقصان پہنچانے والے اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا ہے، یہاں پہ بولا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے، اور وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا، اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ پاتے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کاش وہ جانتے ہوتے کہ میرے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اور جو ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں گا، ان کو جنتوں میں اونچے درجوں پہ میں انہیں دوں گا، اور تم اگر ایمان نہیں لائے اور تم نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو دوزخ کی آگ میں چلائے گا۔ اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ پانے کے لیے ہمیں نیک کام کرنا چاہیے نا، اور اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں ہیں نا ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے پتہ چلی۔ اب دیکھیے میرے بچے بھی مجھے پوچھتے تھے کہ جب جادو گناہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کو کیوں بھیجے جادو سکھانے کے لیے؟ پہلے مجھے یہ بات سمجھانے نہیں آتی تھی، مجھے میرے بچوں کو۔ میں کلاس میں بھی جاتی تھی، ہمارے ٹیچر نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھیے جب بہت گناہ دنیا میں، ایک مثال لے لو کہ بہت رشوت ہو رہی ہے، رشوت لے رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ منع کر رہی ہے، سب منع کرے کہ یہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو، لیکن لوگ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہے نا، چیٹنگ کرتے جا رہے ہیں، لوگوں سے رشوت لے رہے ہیں، بہت گناہ پھیل جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پولیس والے اپنی بھرتی جو بھی یونیفارم کے بغیر آتے ہیں اور وہ جگہ پہ بیٹھ کے پھر وہ جو گناہ کرنے والوں کے بیچ میں وہی کام کرتے ہیں، جا کے ان کا مال خریدنا، جو اسمگلنگ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے ہیں اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں، ہے نا، کیونکہ انسان کی فطرت کیسی ہے کہ وہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہاروت اور ماروت کو بھیج کے ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ جو ہم تو صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں اور تم کفر نہ کرو۔ جب وہ ان سے کہتے بھی تھے تب بھی وہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے اور وہ جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ تو قرآن پاک میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم قرآن پاک پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر وہ چیز سے بچیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے۔ اگر کوئی انسان وہ چیز کرتا بھی ہوگا یا اس کے اندر وہ چیز ہوگی کسی کے لیے نفرت یا حسد یا جلن، تو ان آیتوں کے ذریعے تو وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ یہ آیتوں میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے نا، کتنے اچھے طریقے سے دیکھو ادھر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کاش وہ جانتے ہوتے اور اگر ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں قرآن پاک کے ذریعے بتا رہا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے خیالات ایسے ہے، کوئی یہ چیز کو مانتا ہے، کوئی یہ چیز کر سکتا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں ان کو یہ آیتیں پڑھ کے سمجھانا چاہیے اس طریقے سے، اور ہمیں پھر اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھی حفاظت میں رکھنے کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہتے ہیں کہ جادو ہوا تھا، تو کیونکہ وہ تو ہمارے رول ماڈل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی بتا رہا ہے ہم کو،
تو دیکھیے وہ کیسے کرتے تھے کہ دونوں ہاتھوں میں سورہ فلق سورہ ناس وہ تینوں کل پڑھ کے وہ پھونکتے تھے، پھر وہ پورا اپنے بدن پہ وہ 3 بار وہ پڑھ کے پھر آتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی رات کو سونے کے پہلے اس طرح یہ سوروں کو پڑھ کے، سورہ فلق سورہ ناس ان کو پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اپنے چہرے پہ، اپنے بچوں کے اوپر۔ ٹوائلٹ جاتے وقت ہمیں باقاعدگی سے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا پڑھنا چاہیے۔ جو ٹوائلٹ سے آنے کے بعد ٹوائلٹ کی دعا، ساری دعائیں ہم کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے ہر چیز کی، لیکن ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اس چیز کی پناہ مانگنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کے، اور صبح اور شام کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ اذکار ہمیں صبح اور شام پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، انہیں ترغیب دینا چاہیے پڑھنے کی۔ دیکھیے ایک دعا بھی ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ میں اللہ کے عظیم ذات کی پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی چیز بڑی نہیں، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ان کامل التاثیر کلمات کی جن سے آگے نہیں بڑھتا ہے کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام اچھے ناموں کی جو مجھے معلوم ہے، جو مجھے معلوم نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلائی۔ دیکھیے یہ دعا ہمیں ہر روز پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ جادو سے اللہ تعالیٰ حفاظت ہو جائے گی۔ اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ یہ موطا امام مالک کی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی موطا سے یہ حدیث یہ دعا لی گئی ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں یہ سب ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمارے بچوں کے اوپر نظر بد کی دعائیں پڑھ کے، حسد سے، قل اعوذ برب الفلق، دیکھیے حاسدوں کے حسد، سب یہ ساری چیزوں سے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، ہمیں دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے نا کہ ایک تو جادو ہے، اگر ہم دو بات ہماری ٹیچر نے بہت اچھے سے سمجھایا ہمیں کہ دیکھیے 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کو مانتے نہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں کہ ذرا کچھ ہو گیا، ہاں یہ مجھے کسی نے کر دیا، ذرا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ہاں کسی نے کچھ کیا اس کے لیے نہیں ہو رہا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے موٹ مار دیا ہے، پتہ نہیں ایسی باتیں۔ تو پھر ان باتوں پہ یقین کر کے ہم جہاں پہ جادو نہیں ہے، جس نے نہیں بھی کیا ہوگا، تو ہم ان کے اوپر غلط فہمی یا شک یا بہتان لگا دیتے ہیں، تو اس کا بھی پھر ہمارے اوپر ایک گناہ آ جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ کوئی بابا رہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسے دیتے، میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہ پھر بولے جلا دو، اس میں دیکھو چہرہ، کس کا چہرہ دکھ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھو، آپ آسمان کو کبھی غور سے دیکھو، بادلوں کو دیکھو، آپ کو بادل کبھی کوئی پرندے کے شیپ میں دکھے گا، کوئی جانور کے کوئی چہرہ، انسان کا چہرہ دکھائی دے گا۔ آپ غور کرو گے تو اس میں ہم کو کچھ الگ الگ ہی دکھائی دے گا۔ کبھی وہ ماربل کی، گرینائٹ کی جو زمین ہوتی ہے اس پہ غور کر کے دیکھو، ہم کو اس پہ بھی کچھ دکھتا ہے۔ چاند کو دیکھو، جب ہم چھوٹے تھے تو ایسی کہانیوں میں بولتے تھے کہ وہ چاند کے اندر ایک بوڑھی ضعیف عورت ہے نا چرخہ چلا رہی، تو غور کر کے دیکھتے تو ہم لوگوں کو وہ دکھائی دیتا تھا کہ ہاں صحیح۔ تو اس طرح ہمارے دل میں اگر شک ہے کسی کے اوپر، اب وہ بابا نے ان کو بول دیا کہ جلاؤ، دیکھو اس میں کس کا چہرہ، تو تم اس کو غور سے اس کے چہرہ سوچ کے دیکھو گے تو وہی دکھے گا۔ اور اگر اس نے وہ نہیں کیا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر الزام اور پلس بہتان، تو اس کا بھی گناہ ہے۔ تو اتنا بھی ہم کو یہ چیز کو لے کے اتنے مشکوک بھی نہیں ہو جانا چاہیے ہر غلط بات پہ۔ اور کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے، کبھی کوئی تکلیفیں ایسی ہوتی ہے، ہارمونس لیول ہمارے باڈی میں کبھی کم زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہمیں پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں ڈاکٹر کا بھی علاج کرانا چاہیے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور سب سے بڑا ڈاکٹر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو جو روحانی بیماریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سکون دے گا، جو جسمانی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس میں ڈاکٹر کی دوا میں شفا دے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلا یہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا ایمان اللہ پہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم نے شک کیا اور سوچے کہ ہاں یہ اس نے کیا ہے اور ہم کسی کے پاس چلے گئے، مطلب ہم نے اللہ پہ ایمان نہیں رکھا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا نا۔ اللہ کو بھلا کے ہم کسی انسان کے پاس مدد مانگنے کے لیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی نے پہ کیا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مرضی شامل کر دے گا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم گمان کرتے ہو ویسے ہی میں تمہاری زندگی دوں گا، تو تمہارا جیسا گمان ہے ویسے ہی زندگی۔ تو غلط گمان میں نہیں رہنا ہے، ہمیں اللہ پہ پورا پکا یقین اور عقیدہ رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگنا ہے۔ تو جیسے یہ سورے، یہ آیات، یہ سب پڑھ کے ہم پڑھیں گے تو ایک بولتے ہیں نا سرکشا کوچ بن جائے گا اپنی باڈی پہ۔ اگر کسی کی نظر، حسد، کچھ بھی آیا بھی تو وہ ٹکرا کے چلے جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے، اللہ سے پناہ مانگے، اور اس طرح کے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان دے، ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ کوئی کبھی کسی کے لیے کوئی برا نہیں سوچے، کبھی کسی کے دماغ میں شیطان ایسی باتیں نہیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، ہدایت دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، اور جس پہ ہوا ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔